بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کی شکن میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی تھکن اور بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سنائی تھی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورۃ صف میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا نبی کہ مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے پاس جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے تھے۔ سب کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے تو قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے نہال یعنی بنو نیال کے پاس ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ میں پہنچا اور عبد المطلب کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ اپنے نیال میں ہے تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد ہی تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انون نال کٹی ہوئی تھی۔ انون نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دائیں کاٹتی ہیں۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کا وقت قریب آیا تو بارشیں برسنے لگیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کی طرف جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اور نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنوں تک نظر آئے۔ علامہ سالی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح شام اللہ کی باقی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سارے قول ہیں،
ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ ہی ہوگا۔ دوستو، یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔